بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ شہر اقتدار میں اس وقت یہ خبر گردش کر رہی کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا پھر عمران خان سے معافی مانگی جائے گی۔ اب یہ خبر پھر سے کیوں گردش کر رہی ہے، وقتاً فوقتاً یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ عمران خان کو یہ ڈیل آفر کر دی گئی، عمران خان کو یہ ڈیل آفر کر دی گئی ہے کہ وہ بلیگالہ شفٹ ہو جائیں۔ تو اس بار پھر سے ایک ایسی معافی کی ڈیل آفر کی گئی ہے جس میں سب کچھ معاف کر دیا جائے۔ اب یہ چیز کہاں سے نکل کے آئی؟ جرنلزم کا ایک بہت بڑا نام سہیل وڑائچ، ان کی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے، جس کے بعد انہوں نے ایک کالم لکھا ہے۔ اب اس کالم میں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے ابلیس اور فرشتوں کا، کہ ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ شیطان بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کوٹ کیا کہ وہ بھی معافی مانگ لے، ان کے لوگ ان کے منتظر ہیں۔ تو لوگوں نے اس کالم سے بہت زیادہ انٹرپریٹیشنز لی کہ یہ ڈائریکٹ میسج ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، کہ وہ عمران خان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ پھر اس کا کاؤنٹر بھی آیا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے اگر یہ بات ہے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کالم سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ باہر اس کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، آپ نے اس کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا، اس کو سمبل بھی نہیں دیا، آپ کے پاس فل پاور ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں عمران خان سے کہ معافی مانگیں۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی امپیکٹ تو ہوگا اس شخص کا اس ملک کی سیاست پر، کوئی امپیکٹ تو ہوگا کہ آپ اس سے وقتاً فوقتاً یہ مطالبات کرتے ہیں کہ یار وہ معافی مانگ لے، وہ بلی گالہ چلا جائے، جب اس کی کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، لوگ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ معافی مانگو؟ اور پھر ہم یہ بھی گفتگو کیوں کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگو جب ادارے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، قانون اپنا راستہ نہیں، تو پھر یہ بیچ میں معافی والی بات کون کرتا ہے کہ ہم سے معافی مانگیں؟ یہ بیچ میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہماری ایگو کو سیٹسفائی کیا جائے؟ ہماری ایگو اتنی بڑی ہے، اس ملک کے آئین سے، اس ملک کے قانون سے اتنی بڑی ہے کہ ہماری ایگو کو سیٹسفائی کیا جائے جب عمران خان صاحب معافی مانگے؟ تو مطلب اس چیز سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے سہیل وڑائچ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ایک معافی کے طلبگار ہیں، باقی اس ملک میں قانون اپنا راستہ خود لے لے گا، اس ملک میں آئین اپنا راستہ خود لے لے گا، لیکن بس ایک معافی عمران خان صاحب مانگ لیں۔ اب اس کا جو کاؤنٹر ہے، کیونکہ اس سے یہ چیز ظاہر ہونے لگی تھی کہ ادارے کی طرف سے یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میری فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو فیصل وارڈا ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، حسن ایوب ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 1 to 1 سہیل وڑائچ صاحب کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کچھ صحافی سے جن کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ معافی کا تو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اپنے جرائم کی معافی مانگے جو انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا، جو عدالتیں ہیں وہ اپنا راستہ لے گی، جو کیسز ہیں وہ تو عمران خان صاحب پر رہیں گے، لیکن اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے۔ جب 9 مئی ہوا تھا اور لوگوں کو جیلوں میں بھرا گیا تھا، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ لوگ کیوں بعزت بری ہو گئے تھے جو پریس کانفرنس میں آ کے معافیا مانگ رہے تھے؟ کیا ان پر یہ قانون، یہ آئین لاگو نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان پر کیسز نہیں بنائے جا سکتے تھے جس طرح ان لوگوں پر 9 مئی کے کیسز بنائے گئے؟ مطلب علی زیدی جو 1 گھنٹہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھا تو وہ جیل میں تھا، لیکن جب 1 گھنٹے بعد اس نے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تو وہ بعزت بری ہو گیا، اس کو آپ نے ایک نئی پارٹی بنا کے دے دی کہ جائیں یہ پارٹی ہے آپ کی، آپ جا کے اس میں الیکشن لڑیں۔ تو مطلب جن لوگوں نے معافی مانگی ان کو آپ نے ایک نئی پارٹی بنا کے دی کہ جائیں الیکشن لڑیں، آپ کو اتنی بڑی اسپیس دے دی ہم نے پاکستان میں، الیکشن بھی لڑیں، آزاد گھومے بھی، آپ معافی، بس آپ معافی مانگیں۔ اس ملک کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں میں کیوں آ رہے ہیں، آپ جا کے پریس کانفرنس کریں اور اپنے آپ کو آزاد کریں، لیکن جن لوگوں نے معافی نہیں مانگی وہ لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ اس ملک میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس ملک میں معافیا کی گئی؟ تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں آئین ہے، قانون اپنا راستہ لے گا، قانون سب سے بڑا ہے، اس ملک میں کوئی معافی نہیں دے سکتا، یہ ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ ایک شخص جس کو آپ نے 3 شہروں میں، کہ فیصل آباد میں بھی وہ تھا، لاہور میں بھی وہ تھا، اسلام آباد میں بھی وہ تھا، اور 3 شہروں میں وہ تھا 9 مئی کو، اور آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس شخص کو تو آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن جو پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دے،
वो बहस बरी है, ना उस पर कोई केस बन सकता है, ना वो जेल में जा सकता है। तो ये इस मुल्क में हमने होते हुए देखा कि अगर आप माफ़ी मांग लें तो आप आज़ाद हो जाएंगे। और क्या हमने माजी में होते हुए नहीं देखा कि वो नवाज शरीफ जो नाम लेकर तनकीद किया करता था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसको टीवी स्क्रीन पर ना चलाया जाए, जो गलत था, वो भी एक लीडर था, एक जमात का सरबराह था, लेकिन किस तरह वो उस मुल्क से बाहर गया, फिर जब वो आया तो किस तरह बायोमेट्रिक करवाया गया उसका, किस तरह उसके केसेस माफ किए गए, तो ये सब हमने देखा है। और ये आगे भी शायद हम होता हुआ देखें। जो आप माफी माफी कह रहे हैं कि माफी मांग लें, अपने जराइम की माफी मांग लें, वो यही है कि हमारी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, फिर आगे हम आपके लिए रास्ते खोलें। ये इस पर डिबेट जरूर हो सकती है, ये बात सच भी हो सकती है कि इदारे की तरफ से कोई माफी का पैगाम नहीं भेजा गया होगा, इदारे की तरफ से ये नहीं कहा गया होगा कि आप माफी मांगे। लेकिन क्या इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं वो माफी नहीं दे सकते? इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं वो ये केसेस नहीं माफ कर सकते? वो बिल्कुल माफ कर सकते हैं। वो बिल्कुल इमरान खान साहब को 2 दिन में अगर वो रिहा करना चाहें तो रिहा कर सकते हैं, और फिर कानून आइन ये सब बहुत पीछे रह जाता है। जब जेल सुप्रिटेंडेंट जज की बात ना माने और जेल के दरवाजे ना खोले, आज भी इमरान खान साहब की बहनों को इमरान खान साहब से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, वो पैदल चल के जा रही है, पुलिस उनको रोक रही है, जबकि उनका आईनी हक है, कानूनी हक है। लेकिन कौन रोक रहा है? जब अदालतें आपको इजाजत दे रही हैं, जब इस मुल्क का कानून आपको इजाजत दे रहा है, जब आइन आपको इजाजत दे रहा है, तो फिर कौन रोक रहा है? कोई तो रोक रहा है। तो कोई तो ताकत है इस मुल्क में, जो कानून के आड़े भी आती है, जो आइन के आड़े भी आती है, कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये कह देना कि नहीं जी कानून अपना रास्ता लेगा, आइन सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है, अगर इमरान खान साहब माफी भी मांग ले तो ये जो केसेस हैं ये चलते रहेंगे। केसेस तो चलते रहेंगे, क्योंकि आगे भी अगर वो बंदा कहीं गलत रास्ते पर निकलता है तो ये केसेस फिर से बनवा के उसको अंदर डालना होगा। आज भी नवाज शरीफ पर केसेस आपने रखे होंगे कि कहीं नवाज शरीफ ने फिर से इनकलाबी हो गए तो फिर से उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो केसेस तो आपने रखने ही, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो शख्स फिर सादिक और अमीन बन जाता है, जैसे पिछले दौर में इमरान खान साहब थे, इस दौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। तो इस हमारे मुल्क में जो दौर दौर की बात है, हमारे मुल्क में वक्त वक्त पे जो लीडर है वो एक ही रहते हैं, मतलब लीडर जो है वो साफ और शफाफ होते रहते हैं। आज ये लोग साफ शफाफ है, पिछली बार इमरान खान साहब साफ और शफाफ थे, आगे जाके पता नहीं कौन साफ और शफाफ होगा। तो ये इस मुल्क की तारीख है, और एक तल्ख हकीकत है इस मुल्क की, कि इस मुल्क में होता है। और इस मुल्क में कानून आइन इतना कमजोर हो चुका है कि अब फैसले सिर्फ एक माफी पर होते हैं, कि आप बस एक माफी मांगे, आपकी तमाम चीजें माफ कर दी जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।